اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھروں میں خیریت ہوگی، اور ہومیوپیتھی کے ذریعے آپ سیٹسفیکشن اور سکون بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کے ذریعے سکون اور سیٹسفیکشن ایسے ہی ہے کہ جیسے آرگنن کی کلاس نمبر 2 کہ مریض کو ایسے شفا ہوتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہنسی خوشی شفا ہو جاتی ہے۔ تو واقعی اگر ہماری میڈیسن صحیح سلیکٹ ہو جائے، صحیح سمٹم پہ ہم دیں، صحیح پوٹینسی دیں، تو روزانہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ چند مریض ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک دم ہوا کیا، اور ڈاکٹر بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا، حالانکہ بعض کا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، کتنی دیر میں پڑے گا، کب پڑے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ اتنی دیر میں ریپیٹ کریں، دوائی کھائیں، اس کی شدت دیکھتے ہوئے، لیکن مریض اس سے پہلے ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ایسا مریض ٹھیک ہو تو آپ کے دل کو بڑا سکون اور راحت ملتی ہے کہ بالکل ایسے ٹھیک ہو رہے، ایسے پتہ چلا کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ تو ہومیوپیتھی میں تو واقعی ایسا ہوتا ہے، ہومیوپیتھی کا علاج ہی ایسا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہے۔ نقصان بھی اسی لیے نہیں ہے کہ فائدہ بھی وہی دوائیاں دے رہی ہیں جو کہ آپ کی پوٹینٹائزڈ ہیں، اور وہ سمٹم پہ فائدہ دے رہی ہے اور نقصان پہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ وہ آپ کے جسم کو ٹچ ہو کر نکل جاتی ہیں، وہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتی۔ جب تک کہ ان کو بار بار کوئی غلط دوائی بار بار دی جائے، چاہے لو پوٹینسی ہائی پوٹینسی ہے، پھر یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ وہ اپنے سمٹم ظاہر کر دیں، اور وہ بھی کوئی نئی بیماری نہیں، اسی دوائی کی بیماری وہی میلیڈی پیدا کرے گی، اور جب دوائی چھوڑیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، یا اس کا اینٹیڈوٹ دیں گے تو فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی آرگن کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ آرگن ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے بھی جو ڈگنیفائڈ میگنیفائڈ پوٹینٹائزڈ آپ کی چیز ہوگی، تب آپ کا آرگن خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آرگن جو ہیں، بگ آرگن، دماغ ہے، دل ہے، لنگس ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، سٹمک ہے، یہ اتنے مضبوط بنائے ہیں کہ ایک دم خراب نہیں ہوتے، لیکن جب خراب ہوں تو پھر ایک دم ٹھیک بھی نہیں ہوتے، ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو بیماریاں جو پیتھولوجیکل چینجز کے بغیر سمپٹمیٹک ہوتی ہیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ آپ کو ایک جادو نظر آئے گا، ایک میریکلس نظر آئے گا، مریض بھی حیران ہوگا، آپ بھی حیران ہوگے کہ ایک دم ٹھیک ہوگا۔ لیکن جو پیتھولوجیکل چینجز کے نتیجے میں جو آپ کو بیماری ہو رہی ہے، وہ بھی اگر دوائی آپ نے صحیح سلیکٹ کر لی ہے تو وہیں پر اس کو سٹک کرے گا آگے پھیلنے کی بجائے، اور وہیں سے آہستہ 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 ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، وہیں سے وہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ پیتھولوجیکل چینجز جتنی بھی ہو چکی ہیں۔ یہ ایک ہومیوپیتھی کی اسپیشلٹی ہے، خاصیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو موسم ہے، اس کی دوائیاں ہماری علیحدہ ہیں، کہ موسم کیسا ہے کہ آپ سردی کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سردی ہو رہی ہے، کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، کسی کو گرمی لگ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اے سی چلائیں، کوئی کہہ رہا ہے اے سی بند کریں، کوئی کہہ رہا پنکھا چلائیں، کوئی کہہ رہا پنکھا بند کریں، تو اس طرح کی سچویشن چلی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسی سچویشن کی بھی میڈیسن موجود ہے، بلکہ آپ کی لائف کی
ایک لائف سائیکل میں جو بیماریاں ہیں، جو چینجز ہیں، وہ سارے اسپین کی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہومیوپیتھی کی ایک خاصیت ہے. اور دن بدن ہماری ایسی میڈیسن کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو آج کل کے موسم کی مین دوائی جو ہے برائیونین. جب موسم چینج ہو رہا ہو ٹوورڈز کولڈ تو اس کی برائیونین دوائی ہے. ڈلکا مارا تو اپنی جگہ پہ کام کرے گی، ٹیوبرکلائنم اپنی جگہ پہ کام کرے گی، لیکن برائیونیا کا یہ موسم ہے کہ سردی آ رہی ہے، اور آرسینک کا یہ موسم ہے، اور وسٹاکس کا یہ موسم ہے. لیکن اگر اس ہٹ کے بات کی جائے، اس سے ہٹ کے بات کی جائے تو آج کل کا موسم ڈینگی کا ہے. ڈینگی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہسپتال باڑے بھرے ہوئی ہیں، ان کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. لوگ مجبوراً، حالانکہ چند سال پہلے گورنمنٹ کی طرف سے یہ متنبہ کیا گیا تھا ڈاکٹروں کو، کسی بھی ڈاکٹر کو، کہ آپ اپنے کلینک پہ ڈینگی کا علاج نہ کریں، ہاسپٹل بھیجیں. لیکن اب ایسی بات شاید نہیں ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں جگہ ہی نہیں بچی. لوگ ضرور مجبوراً ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، اور ہومیوپیتھ کے پاس بھی آ رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے اور کامیابی سے اس کا علاج ہو رہا ہے. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک تو اس بیماری کا اپنا ایک پروبیشن پیریڈ ہے کہ یہ آپ کا ایک دن سے لے کے بیماری ظاہر ہوگی، بڑھے گی، کم ہوگی، اور 6 دن میں بالکل ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. ان 6 دنوں میں چاہے آپ پیراڈول کھاتے رہیں، چاہے آپ کوئی میڈیسن کھاتے رہیں، چاہے سیب کا جوس پیتے رہیں، چاہے پپیتا کھاتے رہیں، پپیتے کے پتوں کا جوس پیتے رہیں، کچھ بھی پیے، لیکن وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، ہماری دوائی آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ہی پیشنٹ ایسے ہیں کہ بہت لو پلیٹلیٹ ان کے جسم پہ ہیمریج شروع ہو چکی تھی، پورا ایکوموسس، نیلے کالے نشان بلڈ کے آنے شروع ہو چکے تھے، اور پلیٹلیٹ 5,000 10,000 1,000 3,000، اور ایسے کیسز بھی آئے. اور جب آپ نے ان کو میڈیسن دی تو اگلے دن، اس سے اگلے دن 1,00,000 سے اوپر کراس کر گئے. یہ ہماری دوائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بلکہ میں نے آج سے چند سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے گیا جن کے 0 ہو چکے تھے، ان کی رپورٹ تھی، اور وہ ہاسپٹل کی رازداری میں اسٹریچر کے اوپر پڑے ہوئے تھے. ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. تو میں دیکھنے گیا، فوری طور پہ دوائی بنا کے دی. 24 گھنٹے کے بعد ان کے 1,24,000 کے 17,000 ہو گئے تھے. جو ہماری میڈیسن ٹو دی پوائنٹ کام کرے گی، اس پر ایسے کرے گی. اور اگر ذرا سی بھی آپ نے ہٹ کے دی، سمپٹومیٹالوجی سے ہٹ کے دی، تو پھر ہو سکتا ہے کام نہ کرے. لیکن میکسیمم 1 دن سے لے کے 6 دن تک جو پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں، 6ٹھے دن خود بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ اس کا بیماری کا سائیکل چلتا ہے، اور اس پین پورا ہو جاتا ہے 6ٹھے دن میں، اور 7ویں دن میں مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کنٹرول نہ ہو، پلیٹلیٹ نہ بڑھے، تو پھر پلیٹلیٹ ان کو لگانے بھی پڑتے ہیں. ہاسپٹل میں یہ بھی کام ہو رہا ہے. بہرحال اس کی جو دوائیاں ڈینگی کی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر پلیٹلیٹ بالکل ہی نیچے آ گئے ہیں، کنڈیشن پورپیورا اور ایکوموسس والی ہے، نیلے داغ آ چکے ہیں، بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے، تو آپ ملی فولیم اور کلوٹیلس ہورٹ سب سے پہلے دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بلیڈنگ رکے گی. ملی فولیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پلیٹلیٹ بنانے کی مشین ہے، اور واقعی ایسا بھی ہے کہ جتنے لوگ بازار سے پلیٹلیٹ خرید کے سیرم انسلٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے ملی فولیم ان کے پلیٹلیٹ کو زیادہ کر دیتا ہے. اس کے ساتھ چائنا سلف ہے، ملیریا آف ہے، یوپیٹوریم پرف ہے، فیرم میٹ ہے، فیرم فاس ہے، آرسینک ہے، رسٹاکس ہے. یہ 8-10 دوائیاں ہیں جو آپ کے ہر قسم کے ڈینگی کے
مریض کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے سر پہ بھی ڈینگی چڑھا ہوا ہے اور مریض ہی مریض ہیں۔ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کلیم بھی کرتے ہیں ہمارے پاس میڈیسن ہے، دوسرے طریقہ علاج کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس میڈیسن ہے، تو ان کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ آخر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے کہ موقع دیں، ہاسپٹل میں ٹیبل لگائیں، ان کو بٹھائیں کہ اپنی میڈیسن لے کے آئیں، کتنی میڈیسن ہوگی؟ چند ہے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ ہماری دوائیاں پلیٹلیٹ بڑھاتی ہیں کہ نہیں بڑھاتی، ٹمپریچر کم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، پیشنٹ شیورنگ میں آیا، اس کے دانت بج رہے ہیں، ہڈیاں درد کر رہی ہیں، آپ جو پیٹرولیم پرف دیتے ہیں فوری طور پر ٹھیک ہوتا ہے، چائنا سلف دیتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے، تاکہ ان کو پتہ بھی چلے۔ ہماری کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات میں آفر کرے گورنمنٹ کو زبردستی کہ ہمیں بٹھایا جائے، ہمیں دیکھا جائے۔ بہرحال اس میں کیا حالات صحیح ہے کیا سوچ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو مضبوط کریں۔ میری ہمیشہ لیکچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچ کریں گے کسی بھی طریقے کی، کسی بھی سوچ کو، کسی بھی ایکشن کو، کسی ٹارگٹ کو اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو پازیٹیو سوچ رہے گی۔ پازیٹیو سوچ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ میں نے کتنے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے ان کی پازیٹیو سوچ نہیں ہے، کلینک کھولے ہوئے پازیٹیو نہیں ہے کہ چلے گا نہیں چلے گا، کرایہ نکلے گا نہیں نکلے گا، پازیٹیو سوچ ہی نہیں ہے تو وہ فیل ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی ملنے والے ہیں کہ اگر پازیٹیو سوچ ہے تو چاہے وہ ڈاکٹر ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا امیر، اس کا کام بہتر ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے لگائے گا تو بہتر ہوگا، وہ کلینک خوبصورت بنائے گا تو بہتر ہوگا، نو۔ اگر پازیٹیو سوچ ہے تو اس کا کلینک چلے گا۔ پازیٹیو سوچ کیا کرتی ہے؟ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ وہ سوچ بیچ میں نیگیٹو بھی آ رہی ہے تو وہ آپ کو ویسے ہی رہے گی۔ پازیٹیو سوچ آپ کو مضبوط کرے گی۔ آپ پازیٹیو سوچیں گے، یہ آپ کے دماغ پہ جائے گی، دماغ میں جا کے کیمیکل ایسے ریلیز کرے گی کہ وہ کیمیکل آپ کے سیلز میں جائیں گے۔ ہر سیل آپ کو پتا ہے کہ انڈیویجول کام کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ پازیٹیو سوچ کے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہوگا، اگر یہ سوچ ہے تو ان سیلز میں پازیٹیوٹی آتی ہے۔ جب پازیٹیوٹی آئے گی تو پھر آگے وہ آپ کے آرگن کو طاقت دے گی، آپ کے آرگن کو وہ سوچ دے گی، آپ کے آرگن صحت مند بنیں گے، مضبوط بنیں گے۔ جب آرگن آپ کے صحت اور مضبوط بنیں گے تو آپ کی باڈی صحت مند مضبوط بنے گی۔ اس پہ پازیٹیو سوچ آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوگا، بات کرے گا تو فل کانفیڈنس سے کرے گا، اس کی باڈی سے یہاں ہوگی کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی ٹارگٹ کیا ہے۔ اور جب وہ سوچ وہ پازیٹیوٹی اس کی باڈی سے نظر آئے گی تو آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک اورا بنتا ہے۔ وہ اورا جب پازیٹیو ہو جائے گا تو پھر آپ کو اللہ کی مہربانی شامل ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ اس کائنات میں بہت سی سوچیں پھر رہی ہیں، بہت سی خیالات پھر رہے ہیں، بہت سی انرجیز پھر رہی ہیں، اسٹرانگ انرجی، ویک انرجی، مڈل انرجی، نیگیٹو انرجی، سب پھر رہی ہیں، اڑ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کمرے میں بھی وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اور جب آپ کا اورا پازیٹیو نظر آئے گا کہ اس کے اورا کے اندر سے جو فریکوینسی نکل رہی ہے وہ پازیٹیو ہے، تو جتنی پازیٹیوٹی توانائی والی فورسز ہیں تو توانائی وہ آپ کو کھینچے گی، وہ آپ کو کھینچے گی۔ اور باقی جو نیگیٹو سوچے ہیں، جو اور سوچے ہیں، کسی نے کوئی گاڑی لینی ہے، کسی نے کوئی مکان کا سوچا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور سوچا ہوا ہے، آپ نے اگر ہومیوپیتھی کا سوچا ہے، آپ نے مریضوں کی صحت کا سوچا ہے، تو وہ ساری صحت مند سوچے آپ کے اورا میں آئیں گی اور آٹومیٹک آپ کے مریض آپ کے پاس آئیں گے اور ان کو پازیٹیوٹی ملے گی
اور وہ والے مریض جو پازیٹیو ہے کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے کسی نہ کسی سے، جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے پازیٹیو اورا سے، آپ کی پازیٹیوٹی سوچ سے، آپ کی میڈیسن سے اس کا ایکشن ہوگا اور مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا مرض ٹھیک ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پکی سوچ ہونی چاہیے فائنل کہ بس یہ کرنا ہے، چند سال بعد آپ کو ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے۔ میں نے خود کر کے دیکھا کتنی دفعہ ہو جائے گا۔ 2-3 مہینے بعد بھی وہ آپ کو مل گیا، بعض کا تھوڑا عرصہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن پازیٹیوٹی سوچ آپ کو مل جاتی ہے۔ اور وہ سوچ جب اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ اور آپ کے سراؤنڈ کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں شور ہو رہا، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، آپ سوچے ہوئے ہیں اور پکی سوچ بنا رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے، کل سے ایسا سٹیپ ہوگا، بلکہ کل سے نہیں ابھی اٹھو اور ابھی یہ سٹیپ پکڑ لو، ابھی اٹھو اور یہ سٹیپ پکڑ لو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسی وقت جب سٹیپ پکڑتے ہیں اپنی سوچ کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کی سوچ مضبوط ہوتی ہے تو آپ کو چند عرصے میں، چند سالوں میں، چند مہینوں میں آپ کا ٹارگیٹ آپ کو ملتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو مضبوط رکھیں، بہت مضبوط رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا کام بہتر ہوگا۔ میں نے بہت سے ایسے ڈاکٹرز دیکھے کہ ان کی سوچ بڑی مضبوط تھی، کلینک بہت ماٹھا تھا، سیٹنگ بہت ماٹھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پریکٹس اعلیٰ تھی، اور ان کی سوچ اس طرح نہیں تھی کہ میں فرنیچر چینج کروں، میں صفائی کروں، میں رنگ روغن کروں، سوچ اس طرف جائے نہیں، بس سوچ دیا ہے مریض ٹھیک ہو، کسی نے کہا مریض ٹھیک ہو، کتابوں میں گھسا ہوا ہے، رسائل میں گھسا ہوا ہے، کہ دوائیاں آ رہی ہیں، دوائیاں منگوا رہے ہیں، اسی موضوع پہ بات کر رہا ہے اور باقی چیزوں کا اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ کامیاب ہے، پریکٹس چل رہی ہے اس کی۔ اور کتنے ایسے ڈاکٹر بڑا خوبصورت کلینک بنایا، بڑا اٹریکٹیو بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن پازیٹیو نہیں۔ اپنے آپ اپنے مائنڈ کا سہارا لیں، اپنے سیلز کا سہارا لیں، اپنے آرگن کا سہارا لیں، اپنے دماغ کا سہارا لیں، اپنی باڈی کا سہارا لیں، تو آپ کی پریکٹس چلے گی۔ آپ ڈپینڈنٹ ہو گے تو پھر نہیں چلے گی کہ میں اب کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اسی کی بیس پہ چلوں، اس کے نیچے چلوں، نو، ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ چلوں، میں پارٹنرشپ پہ کھولوں، اس کے ساتھ چلوں، اس کی حمایت لوں، اس کا نالج لوں، اس سے فائدہ لوں، ایسا نہیں چلے گا۔ کتنے ڈاکٹر ہیں اشتہاری ڈاکٹر، ان کے اشتہار چلتے تھے اخباروں میں، جمعہ میگزین میں، اتوار میگزین میں، اور جب ان کی سوچ تھا بس ہم نے ایسے ہی کمانا ہے، اشتہار دیتے تھے، اشتہار سے اگلے دن کے کلینک پہ لے آتے تھے، ٹی وی پہ اشتہار دے رہے ہیں، کلپ چل رہے ہیں، ان کے کلینک میں رش لگا ہوا ہے، ان کے سوچ یہی آ گیا کہ آج یہ کلپ دینا تو کل یہ دینا ہے، تو پرسوں یہ دینا ہے، اور پرسوں یہ خبر لگانی ہے، یہ انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، اور پرسوں یہ اٹریکشن پیدا کرنی ہے، اور اسی اٹریکشن میں سال، 2 سال، 3 سال لگائیں گے، چوتھے سال فلاپ ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے دیکھے ہوں گے آپ نے، چلا بڑے بیچ میں، چوتھے پانچویں چھٹے غائب، پتہ ہی نہیں۔ ان کی سوچ ہی یہ تھی کہ کلپ پہ چل رہے ہیں، اسٹار پہ چل رہے تھے۔ تو سوچ بنائیں گے کہ میں نے خود چلنا ہے، اپنا دماغ چلانا ہے، اپنا جسم چلانا ہے، اپنا سوچ، اپنی ذمہ داری، اپنا کام، اپنا آرڈر۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، آپ فیصلے کر سکتے ہیں، اور جب ایسا فیصلہ کریں، ایسی محنت کریں، ایسے نیت کریں، تو پھر اللہ پہ باقی چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کا ایک بڑا اچھا پرسپشن بنے گا، اور جب پرسپشن اچھا بنے گا تو کلینک اچھا بنے گا۔ اس کے ساتھ حسب روایت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے القہارو، اس پہ 2 منٹ بات ہوتی ہے۔ القہارو، سب سے طاقتور، سب سے غالب، سب پر غالب۔
یہ القہارو کا مطلب عربی لغت میں ہو رہا ہے، اردو لغت میں ہو رہا ہے۔ عربی لغت میں ہے کہ سب کا ہمدرد، سب کا کنٹرول کرنے والا، سب سے طاقتور، سب پہ غالب رکھنے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سب پر غالب ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا بڑا نور ہے، کتنی بڑی انرجی ہے کہ وہ کن فیکون کہتا ہے تو کام ہی ہو جاتا ہے۔ جیسا ایک ڈیزائن کرتا ہے وہ، اور ویسا ہی کن فیکون پہ وہی چیز بن گئی۔ انہوں نے ڈیزائن کر لیا کہ ایک مچھر بنانا ہے، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اس کی ٹانگیں ایسی ہوں گی، اس کے پر ایسے ہوں گے۔ مکھی بنانی ہے، اس کا پر ایسے ہوں گے۔ ایک لاروا بنانا ہے، ایک سنڈی بنانی ہے، اس کی چال ایسی ہوگی، کلر ایسا ہوگا۔ وہ بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی دنیا کی مخلوق ہے، جتنی انسان ہیں، آپ کے حشرات الارض ہیں، کتنے قسم کے کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، بھاگنے والے، اڑنے والے، اربوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی سوچ سے بنے ہوئے۔ انسان ایک مچھر نہیں بنا سکتا۔ ایک مچھر کی آنکھ میں 25 لینس اللہ نے لگا دیے، کیوں بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے مچھر سے کیا کام ہے۔ انسان کی آنکھ میں نہیں ہے 2 لینس۔ بنائے کوئی سائنسدان، بنائے کوئی ڈاکٹر، ایک مچھر ایک ٹانگ بنا دے، کوئی مکھی کا پر بنا دے، وہ نہیں بن سکتا بھائی۔ تو پھر غالب کون ہوا؟ اللہ۔ ہر چیز پہ غالب ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آکسیجن پہنچ رہی ہے، آپ کو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ آپ کے گھر میں جو جڑی بوٹیاں ہیں، پتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہل رہے ہیں، یعنی کہ ہوا پہنچ رہی ہے۔ کون سے بازار سے چل رہی ہے، ٹھنڈی، گرم، نمدار، ہیومیڈیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، اور ساتھ آکسیجن آ رہی ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو آکسیجن نیڈڈ لوگ ہیں، جن کو آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں، آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھیپھڑے ان کے کام نہیں کر رہے، لیٹرین جانا ہے تو آکسیجن ساتھ ہے، باہر نکلنا ہے تو آکسیجن ساتھ ہے۔ ان سے پوچھے آکسیجن کی ہوا کی، اس پتے کی ویلیو کہ اللہ نے کہا میری مرضی کا پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو دیکھیں آکسیجن مل رہی ہے، آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے، تو غالب کون ہوا؟ اللہ۔ دوسری سوچ ہے ہی نہیں ہے بھائی کہ کوئی اور اتنا بڑا طاقتور یا کوئی غالب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کتنے حشرات الارض ہیں، اس میں بیکٹیریا ہیں، آپ کے وائرس ہیں، کتنے کروڑوں، لاکھوں، خربوں، ایک ایک آدمی کے اندر لاکھوں کروڑوں ہیں۔ آپ کے صحت مند ٹیشو میں کتنے ہی وائرس ہیں جو وہاں سے اپنی خوراک لے رہے ہیں، اور آپ کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بیمار بھی کر رہے ہیں۔ کو کون پا رہا ہے؟ اللہ۔ سمندری مخلوق دیکھیں، آپ کے وہم و گما میں بھی نہیں، کتنے کتنے کلومیٹر نیچے ان کو خوراک مل رہی ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کون غالب ہو سکتا ہے؟ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جن دیکھ لیں، جنات دیکھ لیں، پوری پوری قومیں ہیں، برادری ہیں، خاندان ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں۔ کہاں ہیں بھائی؟ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی؟ جس کی تیسری آنکھ کھلتی ہے وہ یہ چیزیں دیکھ بھی لیتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ کو وائرس نہیں نظر آ رہے، بیکٹیریا نظر نہیں آ رہے، ڈاکٹروں نے چند 100 بیکٹیریا وائرس بتا دیا کہ یہ موجود ہے مائکروسکوپک دیکھ کے، لیکن بہت سے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہیں، ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اڑ رہا ہو، جہاں بیٹھا ہو میں نظر آ جاتا ہے، اس سے چھوٹا نہیں نظر آتا۔ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، نینو فیلڈ، بالکل سیپریٹ فیلڈ ہے، کئی ہزار گنا چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک مکھی سے کئی ہزار گنا چھوٹی چیز موجود ہے، جس کو نینو فیلڈ میں، نینو ٹیکنالوجی میں آتی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ الیکٹرانک بڑی بڑی مائکرو، آپ کی وہ خود بھی نے دیکھ رہی ہیں، اسکوپ دیکھ رہی ہیں، آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے آپ نہیں دیکھ سکتے،
کتنی تعداد ہے؟ خربوں، انکاؤنٹڈ. کون ان کو پال رہا ہے؟ کون ان کا خالق ہے؟ اللہ. تو کون ہوا غالب؟ اللہ. دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ساری کائناتوں کا مالک اللہ. کتنی ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. سارے زمانوں کا مالک اللہ. سارے عالموں کا مالک اللہ. سارے جہانوں کا مالک اللہ. بہت جہان ہے، بہت عالم ہے. اللہ ہے. تو پھر اللہ کا کون معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کا کون شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے شریک بنائے ہیں. وہ لوگ ہیں جن سے جہنم بھرنی ہے. یاد رکھیے گا، جو اللہ کو معبود مانتا ہے، اس کا شریک نہیں، وہ کسی نہ کسی کی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو مان ہی نہیں رہا، اور جو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، قرآن دیکھتے ہوئے، قرآن کے موضوع دیکھتے ہوئے، حالات دیکھتے ہوئے، اپسٹ دیکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے نہیں ہوا، تو وہ ابو جہل ہے. کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ کافر کا کافر رہا، تو اللہ نے جہنم رکھی ہے بندے کے لیے. تو القہارو، ذرا دیکھیے، اگر آپ اس کا ورد کریں تو آپ کے کنٹرول میں چھوٹی موٹی چیزیں سب آ سکتی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا آپ میری عبادت کریں، میرا نام لیں، میرا ذکر کریں، میرے رنگ لیں. اللہ کو مانے تو صحیح کہ اللہ ایک ہے بھائی، اس کا کچھ شریک نہیں، کوئی معبود نہیں. آج سے 1400 سال پہلے کون سا اسلام تھا؟ 1400 سال پہلے کون سا اسلام تھا؟ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ قرآن تھا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت بھی لوگ جنت پہ جاتے تھے. کتنے پیغمبر آئے؟ 1,24,000 اور 1,23,999 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں نے کہا نماز پڑھو؟ نہیں. کیا کہا روزہ رکھو؟ نہیں. کیا کہا زکوٰۃ دو؟ نہیں. کیا کہا قرآن پڑھو؟ نہیں. کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کو یار اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جنت کی ٹکٹ پڑی تمہارا، صرف یہ 4 چیزوں پہ جنت کی ٹکٹ. آج بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، ان کو کہتا ہے صرف یہ کہو اللہ ایک ہے. جو حج پہ جاتے ہیں حضرت ابراہیم بن کے آ جاؤ، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کچھ شریک نہیں. یہ جنت کی ٹکٹ پڑی. حضرت ابراہیم کی نقل کرو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نقل کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل، ان کی نقل کرو، سیلیبریشن کرو. کوئی نہیں کہا نفل پڑھو، کوئی نہیں کہا قرآن پڑھو، کوئی نہیں کہا کہ اتنے روزے رکھو، وہاں آ کے اتنے نفل پڑھو، سجدوں پر نہیں. صرف ان کی نقل کرو. جس جگہ پہ انہوں نے بھاگا وہاں بھاگو، جس جگہ پہ دعا کی وہاں دعا کرو، جس جگہ پہ طواف کیا وہاں طواف کرو، جس جگہ پہ انہوں نے حلق کرایا کرو، اور بالکل ویسے کرو. نقل پہ نقل کرو. نقل کا امتحان ہے، نقل کے نمبر ہیں. سیلیبریشن ہے، سیلیبریشن کرو. یہ جنت کی ٹکٹ آپ کیا. تو کون ہے قہار بتائے؟ اللہ، دی اونلی ون. کوئی چارہ ہی کسی کو میں کسی کو نو چانس، نو تھاٹ. بہرحال بات نکل جاتی ہے کچھ آگے. ابھی ہم آئیں گے اپنے مائنڈ روبرک پہ کہ مائنڈ کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک بچے کا آپ مائنڈ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا سا وہ بھی مائنڈ سے اپنی باتیں کرتا ہے. اس کا ہاتھ نہیں ہل رہا، اس کا پاؤں نہیں ہل رہا، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے. اگر اس نے فیڈر نہیں پینا تو وہ نہیں پی رہا. اگر اس سے کسی چیز کا چمچہ منہ میں نہیں کھانا تو نہیں کھا. وہیں سے مائنڈ شروع، ضد شروع. تو مائنڈ ہومیوپیتھی کی سب سے پہلا ہے کہ مائنڈ پہ آپ میڈیسن دیں، مائنڈ کو پڑھیں، مائنڈ پہ آئیں تو کامیابی آپ کو آپ کے قدم چومے گی. تو آج کی جو مائنڈ کی روبرک ہے وہ ہے ٹیمیرٹی. ٹیمیرٹی
تو یہ ہے کہ ہمیں مائنڈ روبرک ریپرٹری کھولیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے الفاظ کا مطلب کیا. صحیح بات. ہم اردو اسپیکنگ، وہ انگلش، انہوں نے انگلش میں لکھ دی ریپرٹری، لکھ دیا میتھمیٹیکا، لکھ دی اپنی لینگویج. ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ ذرا مطلب تو دیکھیں کیا بنتا. مائنڈ کی طرف توجہ ہی نہیں دی. مائنڈ پہ سب سے زیادہ صفحے لکھے ہیں ہم نے، مائنڈ پڑھائی ہی نہیں کیا. کیونکہ مائنڈ سے دیکھیں آپ کا جسم چل رہا ہے، مائنڈ سے آپ کا جسم اوبے کر رہا ہے، اسی مائنڈ سے آپ چلا رہے ہیں، اسی مائنڈ سے دوسروں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی بات بنوا رہے ہیں، اپنے طریقہ بنوا رہے ہیں، اپنے طور طریقے بنوا رہے ہیں. ٹیمیرٹی. آپ علاج کر رہے ہیں، مختلف بیماریوں کا کر رہے ہیں، سیاٹک پین آ گیا، وہی پھنس گیا. بہت اچھی اچھی میڈیسن ہے، بہت اچھا کور ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن بعد کا پھنس جاتا ہے. ہم نے رسٹاک دے دی، نفائلم دے دی، بیکفاس دے دی، ویلیریانا دے دی، کالوسن دے دی، امونیم اور دے دی، فائٹولاکا دے دی، فلور دے دی. اور اگر آپ سیاٹک نرو سے باہر نکلیں، بونز پہ چلے گئے، آرامٹ دے دی، سفلائلم دے دی، کلکیریا فلور دے دی، کلکیریا فاس دے دی، ڈروسرا دے دی. کیس پھر بھی پھنستا ہے. کیوں؟ ایسی ہے کہ اس کی سوچ رہے ہیں، اس ہڈی کو آسٹیوفائٹ بن رہا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہے، کوئی بلجنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اوور لیپنگ ہو رہی ہے، نیرونگ ہو رہی ہے نہیں ٹھیک ہو رہا، اسٹینوسس ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا. بعض کا رپورٹس بالکل ٹھیک آ رہی ہے، وٹامن ڈی ٹھیک ہے، کیلشیم ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نہیں ٹھیک ہو رہا. اس کی سوچ وہاں پہ پھنسی ہوئی، وہ سوچ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی. ایکس رے ٹھیک ہو گیا، سب رپورٹیں ٹھیک ہو گئی، ڈیزیز از دیئر، تو وہ سوچ پھنسی ہوئی اس کی. پیشنٹ آ گیا، الرجی آ گئی، آپ کی خارش ٹھیک نہیں ہو رہی، پھنسی ہوئی ہے، پھنستی ہے بہت پھنستی. دوا نہیں ٹھیک ہو رہا، حالانکہ اس کے ساتھ کے 2 ٹھیک ہو گئے، 4 ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں ٹھیک ہو رہا. مائنڈ کی کوئی چیز پھنسی ہوئی کہ مائنڈ وہاں جا کے اس کے لنگس پہ وہ بیٹھ گئے، اس کے لنگس کے جو سیلز ہیں اس کے اندر اس نے قبضہ کر لیا. اب آپ یہاں سے مائنڈ کو ٹھیک کریں گے، اس کے سیلز میں طاقت آئے گی تو اس کی قوت مدافعت وہاں پہ جا کے بنے گی. کتنی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، سب کتنے کینسر ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں. اور بھائی مائنڈ پہ آج کلیئر ہوتے جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کینسر کے کتنے مریض دیکھے، آپ نے سیاٹک کے کتنے دیکھے، آپ نے آٹو امیون کے دیکھے، کیا اتنا مائنڈ دیکھا؟ کیا اتنا مائنڈ پڑھا کا مائنڈ کے حساب سے دوائی دی؟ تو وہی پھنسے ہوئے ہیں نا. سال میں ایک کیس کینسر کا ٹھیک ہوا، بس ٹھیک ہے لگے ہیں، باقی اسی کی بیس پہ سب کو تسلی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. جتنے آٹو امیون انکیوریبل کرونک وینٹیلیٹر ڈیزیز ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوں گی مائنڈ کے بغیر، یاد رکھیے. اگر لوکل میڈیسن دے رہے ہیں، کمبینیشن دے رہے ہیں، کمپاؤنڈ دے رہے ہیں، تو وہ آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے. جیسے کہ دوسرے نہیں ٹھیک ہو رہا. ایک فیمیل آ گئی آپ کے پاس، بریسٹ ٹیومر نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کی گریڈ 1 پہ آئی تھی، جس کو براڈ 1 کہتے ہیں، براڈ 2 پہ چلے گی، 3 پہ چلے گی، 4 پہ چلے گی، 5 پہ چلے گی، کینسر ڈکلیئر ہو گیا. وہی لمپ جو براڈ 1 2 پہ تھا کینسر نہیں تھا، 3 پہ تھا کینسر نہیں تھا، 4 پہ کیا کینسر سسپیشس ہو گیا، 5 پہ کنفرم ہو گیا، 6 پہ اوور اینڈ آل ہو گیا. آپ روکیں وہیں پہ اس کو.
آپ روکیں مائنڈ کی سمٹم لیں، فائٹولا کا ٹھیک ہے بریسٹ کی دوائی، کلکیریا فلور ہے، کونیم ہے، کاربوریمیلس ہے، اسٹیرس روبرم ہے، برایونیا کرنا ہے، لیکن کر رہی ہیں یہ جیسے آپ کی پیناڈول کا اگر اس کی میڈیسن بن گئی ہے اسی میں سے کوئی مائنڈ کی تو وہ ٹھیک ہو رہی ہے، اگر نہیں بن رہی تو وہ آپ کے ہاتھ سے گئی، 6 مہینے بعد آئی، سال بعد آئی، تو برائٹ 4 پہنچی ہوئی تھی، وراٹ 4 مائنڈ کو نہیں پکڑا۔ آپ کو پتہ یہ کیسز ایسے ہیں اس میں مریض خود بڑی ٹینشن میں پریشان ہوتی ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہو گیا، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، مجھ کو پتہ ہے کہ اب میں نہیں ٹھیک ہوں گا، یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، پوری دنیا دوائیاں کھاؤں گا، پوری زندگی دوائیاں کھاؤں گا، پکڑ لے مائنڈ کو وہی ٹھیک ہو جائے۔ پیلیٹ کرنا ہے، برایونیا ہے، رسٹکس ہے، روٹا ہے، کالچیکم ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، فارمیکا روفا ہے، لیڈم پال ہے، الٹیکا یورنس ہے، لیتھیم کارب ہے نا پیلیٹ کرنے کی، مائنڈ تو پکڑے۔ ان میں سے اگر کوئی مائنڈ کی دوائی وہ کلیئر ہو۔ تو اگر ایسا کوئی کیس پھنسا ہوا، آپ کے بیٹے کے کیس پھنسے ہوئے نہیں ٹھیک ہو رہے، جلن ہے، ڈکار ہے، ایلوپیتھک سالٹ کھائے جا رہے ہیں، روز کھائے جا رہے ہیں، مریض مرض اندر دبتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مائنڈ پکڑے مائنڈ پکڑے۔ اینو تو وہ کھا رہا ہے، کیپسول وہ کھا رہا ہے، گولیاں وہ کھا رہا ہے، چورن وہ کھا رہا ہے، پکیاں بک رہی ہیں، اینٹاسڈ کھا رہا ہے، چوس رہا ہے، تو آپ مائنڈ تو پکڑے۔ آپ کاربوویٹ دے کے، چائنا دے کے، لائکوپوڈیم دے کے، نقص دے کے، ایبیز نائکا دے کے، ایبیز کیم دے کے، روبیلا دے کے، ہائیڈراسس دے کے، بسمت دے کے، آرسفر دے کے، روبینیا دے کے، آپ بڑے خوش ہیں کہ ہم پیلیٹ کر رہے ہیں، وہی کام کر رہا ہے جو اینٹاسڈ کر رہی ہے، اس سے سستا کام پھر کیا دے، کبھی وہی گولی کھاؤ، وہ تو سستا ہے، ہمیں پھر محنت کرنی پڑتی ہے کام کرنے کے لیے۔ پکڑ لے مائنڈ وہیں پہ، ڈھونڈ لے مائنڈ، چند خوراکوں سے اس کی بیماریوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹیمیرٹی، اب ٹیمیرٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس بندہ آیا ہے، ٹیمیرٹی ہے فل آف کانفیڈینس، ماسٹر آف نن بٹ فل آف کانفیڈینس، اور میں نے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کام شروع کیا، میں نے یہ فلیٹ بنائے، یہ بنائے، پھر چھوڑے کیوں؟ پھر گاڑیوں پہ کیوں آ گئے؟ پھر آج کل بیلے کیوں بیٹھے ہو؟ فل آف کانفیڈینس، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، میں کرتا ہوں۔ کتنے مریض آپ کے پاس آتے ہیں فل آف کانفیڈینس کے آتے ہیں؟ کتنے ہی آپ کی سوسائٹی میں دوست ہوں گے، گروپ میں دوست ہوں گے، آپ کے ایک حلقہ احباب ہے اس پہ دوست ہوں گے، اس میں سے کتنے فل آف کانفیڈینس ہوتے ہیں، یہ کام ہی کوئی نہیں جی، یہ میں ایسے کر دوں گا جی، جب اس کو کہو تو نہ اس کی واقفیت نکلتی ہے، نہ کام ہو رہا ہے، اور وہی کام 100% یہ دوائی کام کرے گی، جب دوائی دی تو کام ہی نہیں کر رہی، فل آف کانفیڈینس۔ تو جہاں آپ کو پھر آرنیکا کھانی پڑے گی ٹیمیرٹی میں، آرنیکا آپ نے سوچی بھی نہیں کبھی کہ صرف چوٹوں کی دوائی ہے، صرف چوٹیں دور کرتی ہے، گر گئے تو چوٹ، کلاٹ بننا ہے تو وہاں چوٹ، آپریشن کے بعد چوٹ، آپریشن کے بعد دوائی، گرنے کے بعد دوائی، برین انجری میں دوائی آرنیکا۔ تو اگر ٹیمیرٹی کا پیشنٹ ہے آپ کے پاس، مرض کوئی بھی ہے، فل آف کانفیڈینس ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ رہی میں نے کیا دینا، تو بھی پولیکریس دوائیاں کیوں بن گئی؟ وہ ڈاکٹر کیا تھے جنہوں نے ایک ایک سمٹم پہ کتنے کتنے دن لگائے، سوکلیٹ کرنے میں، لکھنے میں، سوچنے میں، اپنی زندگیاں ضائع کر دی، اور ہم پڑھ بھی نہیں رہے، ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا، شروع سے اے بی سی میں ڈالا ہی نہیں، دماغ کو مائنڈ کو ڈالا ہی نہیں۔
اور دیکھیے ایسی ایسی دوائیاں مائنڈ کی نکلتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دوائی بھی کام کرتی ہے کہ پروونگ میں ہو گیا. آپ لکھا دیں گے کیس کوئی بھی پھنسا ہے, بیماری کوئی بھی پھنسی ہوئی ہے, ٹیمیرٹی ہے, فل ہے, اور پھر دلیر بھی ہے, دلیرانہ باتیں, کانفیڈنس کی باتیں, ہو جائے گا جی, کر دوں گا جی, واقف ایک بھی نہیں, ہو جائے گا جی, پیسہ ہی کوئی نہیں, ہو جائے گا جی, سوچ ہی کوئی نہیں. تو وہاں پھر آدمی کیا ہے کہ آپ اگر نوٹ کریں تو آپ کا ہر چوتھا 15 مریض ایسا, چوتھا 5واں مریض ایسا ہی ہے, ہو جائے گا جی, کر دوں گا جی, میری بات آپ کہیں گے اس کو دکھا دے کسی لیب میں, میری واقف ہے جی لیب والی, کام ہی کوئی نہیں. اور ڈاکٹر میرا اپنا دوست ہے, وہ بریگیڈیئر جنرل چاہے وہ لفٹ ہی نہ کراتا ہوں, میرا دوست ہے جی. یہ کیا ہے؟ ٹیمیرٹی ہے, دلیرا پن ہے, کانفیڈنس بول رہے ہیں. جہاں آدمی کا کام کرے گی آپ کی سوچ کے کا کام کر لے. اور دیکھ لیں کانفیڈنس کی 2 قسمیں آ گئی. اب ان میں سے پتہ نہیں امریکہ کس پہ کام کرے گی, آنکھیں بند کرنے والے بھی یا کھولنے والے. جی جی بالکل, آپ کے جو جینز آ رہے ہیں اس کا مائنڈ کا تعلق. اچھا صحیح کہا آپ نے, مائنڈ کی آدھی بیماری جینیٹیکلی آ رہی ہوتی ہے, آپ کی وہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, انہیریٹ ہو رہی ہے. باپ اگر ایسا تھا بچہ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی, دادی اگر ایسی تھی ماں بھی ایسی, نانی جی تو ماں بھی ایسی. بہرحال اب جو ہماری میڈیسن ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, اس دوائی پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. اور سالٹ ہے کیا, کیا کیا کرتا ہے, کیا چینجز کرتا ہے, اتنی بڑی دوائی ہے, لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. یا اگر میں چاہوں تو 2 گھنٹے اس پہ بول سکتا ہوں اس کی ڈیفینیشن پہ, اس کو کمپیئر کرنا چاہتا تو 1 گھنٹہ میں کمپیئر کر سکتا ہوں مختلف دوائیوں سے, اتنی بڑی دوائی ہے. لیکن یہاں جو میرے بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں چائے پلاؤں, یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آج آپ کتنی مصیبتوں سے آئے ہیں, راستے شاید بند ہوں گے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی میاں ڈی آئی جی خان سے آیا ہے, کوئی جناب مردان سے آیا ہے, کوئی وہاں سے آیا ہے, راستے بند ہیں, اپنی محبت میں آپ آئے ہیں. تو اب میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میں تکلیف دوں, میری جو ٹارگٹ ہے, میری جو مثبت سوچ ہے کہ فاسفورس نے جو میرے ساتھ کام کیا ہے میرے کلینک پہ, وہ آپ کو بتا دوں کہ فاسفورس دس اینڈ دس اینڈ دس ہیز بین ڈن, یہ کام کرتی ہے اور بڑا اعلیٰ کرتی ہے, تاکہ آپ کو اتنا اثر نہ لگے. آپ یہاں سے اٹھیں تاکہ دیکھیں فاسفورس کا پیشنٹ ہے, اس کو دیں. میرا یہ ایک سوچ ہے بس. اس کو کہتے ہیں بورن سک میڈیسن, بورن سک, پیدائشی بیماریاں. پیدائشی بیماریاں جو ہوتی ہیں, برتھ ڈیفیکٹڈ اناملی ڈیزیزز, ماں کے پیٹ پہ بیماریاں, ماں کے پیٹ سے پیچھے, ماں کے پیٹ سے پیچھے
ماں کے پیٹ سے پیچھے سپرم کی بیماریاں تھرو سپرم انہیرٹ ہو رہی ہیں، ڈیفیکٹ ہو رہا ہے، ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ فاسفورس ایسا سالٹ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں ہو تو آپ کی ہڈی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی۔ فاسفورس اگر صحیح طور پہ نہیں ہے، آپ کا کوئی سسٹم میدا نہیں کام کر سکتا، صحیح کڈنی نہیں کام کر سکتے۔ فاسفورس نہیں ہے تو وٹامن ٹی، کیلشیم، یہ مل کے کام نہیں کر سکتے۔ فاسفورس کوئی یلو فاسفورس ہے، کوئی بلیک فاسفورس ہے، کوئی وائٹ فاسفورس ہے، کوئی شائننگ فاسفورس ہے، مختلف علاقوں کی مختلف ہے۔ تو جس علاقے کی فاسفورس جیسی ہے، وہاں کی لوگ، وہاں کی نسل ویسی ہے۔ فاسفورس کہیں کی ریڈ ہے تو بندے ریڈ ہوں گے، فاسفورس کہیں کی شائننگ ہے تو بندے گرے چمکتے ہوں گے، اگر فاسفورس یلو ہے تو بندے یلو ہوں گے۔ کوریا چلے جائیں، چین چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، یلو 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 یلو۔ افغانستان چلے جائیں، بخارا چلے جائیں، ایران چلے جائیں، ریڈ 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 ریڈ۔ یورپ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، ساؤتھ چلے جائیں، گورے 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 گورے۔ یہ میڈیسن آپ کو کھڑا کرتی ہے۔ اس کی بیسک راک سے نکلتے ہیں، چٹانوں سے نکلتے ہیں۔ اس چٹان کے جیسا رنگ ہے، اس کے اندر جیسا رنگ ہے، ویسا فاسفورس کا رنگ ہے۔ یہاں سے وائٹ بلیک نکلے گی، بلیک ہوگی، یہاں سے یلو نکلے گی، یہاں سے شائننگ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا میڈیکا دیکھیں گے، ایلن کا دیکھیں، کاشی رام کا دیکھیں، بڑے صفوں پر محیط ہے۔ بعض کو بندہ پڑھتا پڑھتا نیند آ جاتی ہے، پڑھتا پڑھتا تھک جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہی آپ نیش میں پڑھیں گے، یہ بھی نیش میں تو بہت مختصر ہے، ایلن کی نوٹ میں پڑھیں گے تو بہت مختصر کر کے رکھ دیا۔ میرے پاس جہاں یہ کام کرتی ہے وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمونیا کی ایک بہترین دوائی ہے، کھانسی کی ایک بہترین دوائی ہے، ٹی بی کی ایک بہترین دوائی ہے۔ اس کا بدلہ وہاں سے آتا پٹانا جائے گا، سلفر کا بدلہ وہاں سے آتا پٹانا جائے گا۔ میں نے اپنے کلینک کی انٹرس ہی 20 فٹ پہ رکھی ہے کہ وہاں سے جب مریض آئے تو میں کوشش کر کے دیکھوں کہ کون سی میڈیسن کا مریض اندر آ رہا ہے۔ اس کا فاسفورس کا مریض پہچانا جائے گا، سلفر کا مریض پہچانا جائے گا، کلکیریا کواب کا پہچانا جائے گا، سیپیا کا پہچانا جائے گا، پلاٹینم کا پہچانا جائے گا، پلساٹیلا کا پہچانا جائے گا، رسٹکس کا پہچانا جائے گا، برائیونیا کا پہچانا جائے گا۔ بریانیوں کا مریض آپ کے پاس آتے آتے دیر لگائے گا، چل نہیں رہا تیز، سلو قدم، سلو سٹیپنگ، سلو پیسنگ۔ اس کے ساتھ والا 4 قدم چل گیا، اس کا ایک پیس کیا، ایک قدم چلا ہے، آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کو برائی نہیں پھر یاد رکھیے۔ اگر وہی آپ کو السلام علیکم دروازے سے ہو گیا تو ارجنٹم نائٹیکم دینی آپ، تو اگر تیز تیز بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا تو آرسینک دینی آپ، ارجنٹم نائٹیکم دینی ہے۔ سلفر کا مریض سٹوپ شولڈر، سٹوپ کیا یہ ٹی بی سٹوپ ایسے آ رہا ہے، اب سلفر ہے۔ اور فاسفورس ہینگر دیکھا ہے، ہینگر اسٹریٹ ہینگر جو ہوتا ہے، اسٹریٹ ہینگر قمیض چنگی ہے، بندہ اگر بالکل اسٹریٹ، بالکل ہینگر کی طرح پڑے گا، اس کی کانسٹیٹیوشن ایسی ہے۔ آپ کا عورت آ رہی ہے، بچی آ رہی ہے، لڑکا آ رہا ہے، بچی آ رہی ہے، پیجن آتے ہیں نا کہ آپ دیں گے اس کو فاسفورس، پیجن چیسٹ ہے ان کو، ایپیگیسٹریم بار آیا ہوا ہے، یہ یہیں پہ پرابلم ہے۔
آپ دیں گے ایبز نیگر، آپ دیں گے ایبز نیگر. تو اس کا آپ یہ دیکھیں کہ مریض جو ہوگا، بچہ جو ہوگا ایسے کہ ایسے ایک ہینگر ہے اسٹریٹ، ایک ہینگر ہوتا ہے ایسے، وہ والا نہیں میں کہہ رہا، اسٹریٹ بالکل ایسے اس کے یہ شولڈر ہوں گے کہ جیسے ایک ہینگر آپ کے اوپر چلتا پھرتا آ رہا ہے. اس کو فاسفورس تو آپ کو حال میں دینی ہی ہے، یاد رکھیے گا. اور عموماً نمونیا کے بچے، آپ کے لنگس پرابلم، سی اے لنگس، وہ مریض ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور فاسفورس ان کو ٹھیک نہیں کرتی انشاءاللہ. ایسے آپ دیکھیں کہ فاسفورس اور برائیونیا کا میچ بڑا ہے. یہ آپ آلٹرنیٹ دیتے ہیں تو کتنے نمونیا کے کیس ٹھیک ہوتے ہیں. کھانسی ہے، کھڑ آپ یہ دے رہے ہیں. اگر نیزل فلیپنگ ہے، ناز ایسے ایسے کر رہا ہے تو ساتھ لائکوپوڈیم کی ایک ڈوز لگا دیں، انٹم کی لگا دیں، کیس کلیئر ہوتا ہے. کھانسی میں برائیونیا فاسفورس آلٹرنیٹ کر رہے ہیں، دے دیں. دونوں میں پیاس ہے ٹھنڈے پانی کی، فاسفورس میں زیادہ ٹھنڈے پانی کی ہے. برائیونیا میں لارج کوانٹٹی آف واٹر انٹیک ہے، فاسفورس میں ایک گلاس آدھا گلاس ہے لیکن ٹھنڈا یخ پانی. فاسفورس میں جلن اندر ہے، یاد رکھیے. جہاں جلن ہوگی وہاں آرسینک ہے، جہاں جلن ہوگی وہاں انتھریسینم ہے، جہاں جلن ہوگی وہاں سلفر ہے، جہاں جلن ہوگی وہاں ایپس ہے، جہاں جلن ہوگی وہاں پلس ہے، کینتھرس ہے. لیکن اس کی جلن ایسی ہے کہ جیسی آپ کبھی ماچس کی تیلی پہ انگلی آ جائے، ماچس کی تیلی پہ انگلی آ جائے تو آپ کی جتنی شبرات پہ بچپن میں آپ نے پٹاخے چلائے ہوں گے، جتنی پٹاس جتنا وہ لگتا ہے اس میں فاسفورس ہوتی، جتنی چنگاریاں نکلتی فاسفورس کی نکلتی، جتنی وہ جلن ہوتی فاسفورس کی ہوتی. جیسے کیپسیکم کی جلن ہے، اس کی برننگ کیسے؟ جیسے مرچوں کی ہے. آپ مرچیں کھاتے ہیں جلن لگتی ہے، اگر ویسی جلن جسم کے کسی حصے میں آپ کیپسیکم دیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ایسی جلن جیسے آگ کی جلن ہے، کہ بھی جا کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ فاسفورس ہے. کہ کہتے ہیں جلن ہے، جلن تو کاسٹیکم ہے، تو ساری آرسینک ہے، آئرس ورس ہے. کوئی کہتے ہیں ایسے جیسے جہاں کوئلہ سلگ رہا ہے، یہ بھی جلن ہے، کوئلہ سلگ رہا ہے، کاسٹیکم. یہ پیکولیرٹی آف میڈیسنز ہے. ایک ایک سمٹم پہ، ایک ایک علامت پہ آپ دوائی دیں، کرونک سے کرونک پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ برین ہیمریج، برین ٹیومر، برین ڈس آرڈر میں فاسفورس بڑا اچھا کام کرتا ہے. اندھیرے سے خوف، دوستی کرنے والا، فوراً ملاقات کرنے والا، ہاں سے ہاں ملانے والا، پلسا کی طرح فاسفورس بھی ہے. اور برین انجری ہو جائے اس میں بھی ہے، اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ہے فاسفورس. اگر برین آپ کا کمزور ہے اس میں فاسفورس ہے، ہڈیاں تو کمزور ہے ہی ہیں اس میں بھی فاسفورس. برین کی انجریز میں آپ دیکھیں اب ہمارے پاس کتنی میڈیسن ہے. آرنیکا ہے، ہائپیریکم ہے، پیٹوٹری گلینڈ ہے، اوپیم ہے، آرنیکا ہے، بوتھراپس ہے. یہ کام کرتی ہیں، مریضوں کو بچاتی بھی ہیں. اور اگر ویک ہے فاسفورس، فاسفورس ہے، ڈس آرڈر ہے، ڈیمنشیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، یادداشت نہیں ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھائی بنایا ہوا ہے، بھائی کو بیٹا بنایا ہوا ہے، ہسبینڈ کو بیٹا بنایا ہوا ہے، ڈیمنشیا ہو گیا ہے، فاسفورس ہے. سمجھ نہیں آتی میں نے کیا یاد کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا. اور اگر سب کے ساتھ ایبنا سٹیوا دیں، یہ برین پاور کی بھی ایک دوائی زبردست. ایسڈ پکرک دیں اگر دماغ تھک جاتا ہے، بریٹا کارب دیں، بریٹا میور دیں اگر دماغ تھک جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ اوبے نہیں کرتا. کالی فاس دیں، ایسڈ فاس دیں، غلودگی ہے. ڈائبٹیز
کھلے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ڈائبٹیز کے کھلے ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک تو ہے ہی، ایلوپیتھک تو چل رہے ہیں، کھربوں ڈالر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کھربوں ڈالر ریسرچ ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، شوگر نہیں ٹھیک ہو رہی، شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، ایک گولی، 2 سال بعد 2 گولی، 3 سال بعد 4 گولی، 4 سال بعد انسولین، پھر گولی، پھر سال حکیم کی پکی، پھر حکیم کی گولی، پھر ٹوٹکے، پھر یوٹیوب کے ٹوٹکے، سب چل رہے ہیں۔ اور یار دماغ کو کیوں نہیں دیتے مائنڈ دیں نا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ یا تو کہ جی آپ کے ٹوٹکوں سے، ان دوائیوں سے ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، سرجیجم دینے سے کتنے کیس ٹھیک ہوئے؟ ایک بھی نہیں، کنٹرول ہوا ہے نا وقتی۔ آرسینک بروم سے کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ وقتی۔ ایلوکزینم سے کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ وقتی۔ فلوروزین ٹھیک ہوئے ہیں؟ وقتی۔ رسٹاکس دے رہے ہیں شیئرٹک میں، 1 CM کی دی مریض ٹھیک ہو رہا ہے نا۔ مائنڈ میں دے رہے ہیں، خوف ہے، روشنی سے ڈر لگتا ہے، روشنی سے ڈر لگتا ہے، اب سٹرامونیم دے رہے ہیں، ایک سے ٹھیک ہو رہا ہے میری کی، تو شوگر کو کرے نا ایک سے ٹھیک، مائنڈ سمٹم پکڑے اس کی۔ فاسفورس کی ایک سمٹم ہے کہ ٹھنڈے پانی کی پیاس اور جلن، یاد رکھیے، اور اس کی جلن کہیں نہ کہیں سے آپ کو میں بتا دوں سپائن میں آئے گی، کہیں سے گھوم پھر دل کی ہڈی میں آئے گی، سپائن میں آئے گی۔ اگر سپائن میں جلن ہے تو فاسفورس سے بہتر دوائی۔ ویسے سپائن کی دوائیوں میں آپ کی ایسٹرزالک ہے، آپ کا پیرس کارڈیفولیا ہے، آپ کی سیمیسیفیوگا ہے، یہ سپائن کے ساتھ آپ کا سروائکل سپونڈیلوسس ہے، آپ کا لمبر سپونڈیلوسس ہے، تو وہاں پہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ لیکن سپائن کے اندر اگر کوئی انجری ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی جلن ہے، تو فاسفورس سب سے پہلے ہے، ہائپریکم ہے۔ اب صرف کہ واقعی جب سے شوگر ہوئی ہے اس کو پیاس ٹھنڈے پانی کی ہے تو فاسفورس دے کے انتظار کریں، ضروری نہیں کہ یہ ایک دم ٹھیک ہوگی۔ فاسفورس دیں، 1 ml دیں، CMA دیں، 30 میں دیں، روز کی ایک دیں، مہینے بعد رزلٹ کیلکولیٹ کریں، اگلے مہینے رزلٹ کیلکولیٹ کریں، اگلے مہینے کریں، 3 سے 6 مہینے میں شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ کہ آپ درمیان میں جب چینج کر دیں گے تو پھر وہ کیس لٹکے گا۔ شوگر کے لیے اور بھی دوائیاں ہیں، لیکن شوگر کے لیے آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے، مریض کا مائنڈ ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ لوگزوننگ کے بارے میں بہت سنا، سرجیجیم کہیں تک استعمال ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ذرا پوچھے لیبارٹریوں سے کتنی سرجیجیم تیار کر رہے ہیں، شوگر تو ٹھیک نہیں ہو رہی۔ سرجیجیم والے سارے ساتھ انگلش دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، سارے ساتھ انسولین بھی لگا رہے ہیں، وہ اس ڈر سے بھی کھا رہے ہیں کہ ہم ایسی دوائیوں میں آ جائیں، وہ جان چھٹے۔ انسولین 2 دفعہ 3 دفعہ سوئی چبھ رہی، پھر کون سے چھوٹ گئی؟ نیوروپیتھی ہو رہی ہے۔ آپ یہیں سے مائنڈ پہ پکڑیں، ٹھیک ہو جائے، مت گھبرائیں، کھول لیں مریض کے سامنے ریپرٹری، پکڑ لیں مائنڈ، بیٹھ جائیں، پوچھے سمٹم۔ آج آپ کے پاس اتنی زبردست میڈیکل ڈکشنری ہے کہ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی۔ جب ہم ایکشن میں تھے، ہم اپنی پڑھنے میں تھے، ہمارے پاس میڈیکل ڈکشنری ہی نہیں تھی، جو ہماری دوائیوں ریپرٹری میں لکھے ہوئے روبرک اس کے مطلب نہیں ملتے تھے۔ آج یوٹیوب پہ ہر چیز ملتی ہے، کتنی ایزی۔ دوائی دیں، 3 سے 6 مہینے میں، 9 مہینے میں کی شوگر چلی جائے۔ آپ نے کر کے دیکھ چکے ہوں گے، شوگر کے مریض بہت ہیں، آپ نے شوگر کے مریضوں کو دوائی دے دی، اپنی طرف سے موڈلٹیز بھی دیکھ لی، ایگریویشن پہ بھی دیکھ لی، سمپٹم پہ بھی دیکھ لی، جو عام چلنے والی ہیں وہ بھی دیکھ لی، کیوں طاہر صاحب؟ تو شوگر تو وہی ہے نا، تو پکڑ لینا مائنڈ، دو تو ہوں گے، آپ مائنڈ پکڑ کے تو دیکھیں۔ پھر سب سے بڑی فیٹی ڈی جنریشن کی دوائی زبردست ہے، میرے پاس بہت سے پیشنٹ اس کے لیور سیروسس کے ٹھیک ہوئے فاسفورس۔ اگر میرے سے پاس پوچھے کہ سب سے بہتر دوائی کون سی ہے سیروسس کی،
تو اس کی 2-3 دوائیاں، ایک فاسفورس ہے، ایک سپیا ہے، ایک ایلمسٹیوا ہے. میرے بہت سے کے لیور سروسز واپس ٹرن ہوا ہے، ٹھیک ہوئے. اگر لیور کنٹینیو رکھے پھر بھی 6 مہینے کھلا دیں، ریورس نہ ہو، واپس نہ آئے. بعض کا جیسے ہی مریض کہتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ رپورٹ دیکھیں، یہ الٹرا ساؤنڈ میری ٹھیک ہو گیا، وہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں دوائی، 6 مہینے بعد 3 مہینے پھر ریلیپس کرتے ہیں، پھر وہ ایکٹیو کر کے تباہ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا کھلا دیں. یاد رکھیے یہ فیٹی ڈی جنریشن آپ کے ہارٹ پہ ہے، آپ کے لیور پہ، آپ کے کڈنی میں ہے، آپ کو وہاں کام کرے گی. بہت بہترین میڈیسن کام کرنے والی ہے. کانفیڈینس، کمیلٹی آپ لکھا دیں سب کو. کتنے گروپ بنے ہیں، ہم تھیلاسیمیا پہ علاج کر رہے ہیں جی، صرف تھیلاسیمیا ریسرچ ہو گیا، اسپتال بن گیا، دے رہے ہیں، گروپ بن گیا، کون سا رزلٹ ہے؟ سیانوتھس دینے سے رزلٹ نہیں بنے گا. سیانوتھس کیوں دی؟ فیرم آیوڈائڈ کیوں دی؟ بوتھراپس کیوں دی؟ بلڈ ریلیٹڈ دوائیاں کیوں دی؟ بھائی جب آپ سیانوتھس دے رہے ہیں تیلی کے بڑھنے پر، تو بڑھنے کی کاز دیکھیں کہ تیلی کیوں بڑھی ہے بھائی، تو اس کاز پہ جائیں. پیچھے شاید اس کے فیٹی لیور ہو، پیچھے اس کے لیور پہ سٹیٹوسس ہو، فل لیور سٹیٹوسس شاید وہ ہو. اب وہ کیوں ہے، وہ جائیں کہ یہ کیا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، سگریٹ کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، چنواری کھاتا ہے، دال بہت کھا رہا ہے، سبزی بہت کھا رہا ہے، وہ بند کرائیں اس کی دوائی دیں. وہاں سے پکڑے گا تو سیانوتھس بھی کام کرے گی، وہاں سے پکڑے گا تو تلی بھی ٹھیک ہوگی. تلی بڑھ گئی، سیانوتھس دے دی، ٹھیک ہے، تلی کس وجہ سے بڑھی ہے؟ عام تلی ٹھیک ہو جاتی ہے. عام تلی انلارجمنٹ آف سپلین سیانوتھس سے ٹھیک ہوگی، نیٹرامیور سے ٹھیک ہوگی، سکسینم سے ٹھیک ہوگی، کویشیا سے ٹھیک ہوگی، چائنا سے ٹھیک ہوگی، نیٹرامیور سے ٹھیک ہوگی. لیکن جب پھر آپ نہیں جانا ہے، دماغ پہ جانا ہے، روٹ کال پہ جانا ہے. جائیں گے کہ بھی تلی کیوں بڑھی، ڈھونڈے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں. لیور کا کیا حال ہے، لیور کا سائز کیا ہے، فیٹی لیور ہے، لارج ہے، شرنکن ہے، چھوٹا ہے، پورٹل ڈائلیٹڈ ہو رہی ہے، اس پہ آ جائیں. پھر وہ کھاتا کیا؟ لیور پہ آپ جائیں گے کہ لیور آپ کو پتا ہے سب سے بڑا میجر آرگن، آپ کو پتا ہے مدافعت کا لیور سے تیار ہو رہا ہے. لیور ایسے ایسے پروٹین بناتا ہے جو ابھی ایجاد بھی نہیں، پتا بھی نہیں، ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا. سی آر پی کیا ہے؟ آج تو سی آر پی دیکھتے ہیں، سی آر پی زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا، دے رہے ہیں اینٹی بایوٹک. اتنی ٹینشن ہوتی ہے سی آر پی کی کہ اگر سی آر پی 8 سے 5 سے 10 پہ پہنچ گیا، 20 پہ 16 پہ پریشانی شروع ہو جاتی. سی آر پی کیا ہے؟ ای ایس آر کیا ہے؟ ایک انفیکشن کا نشان ہے. ڈبلیو سی کیا ہے؟ انفیکشن ہے. ایسوفلس کیا ہے؟ انفیکشن ہے، الرجی ہے. سی آر پی کیا ہے؟ کریٹڈ ریئیکٹیو پروٹین. کریٹڈ ریئیکٹیو پروٹین یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ آپ کے جسم پہ جب حملہ ہوتا ہے، بیماریاں ساری ابھی آپ کی لسٹ میں نہیں ہیں، کاؤنٹ میں نہیں ہیں، بیماریاں کے نام آ سکتے ہیں، بیماری اور آ سکتی ہیں. آپ کے جسم پہ اٹیک ہو گیا، آپ کے سسٹم میں وہ ڈیزائن ہی نہیں ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں. یہ آپ کے لیور کا کام ہے کہ اسی جیسی پروٹین بنائے اس کا کام کرنے کے لیے. جب وہ اس جیسی بنا کرتا ہے پروٹین، اس کا اینٹی خاص سمٹم ہے، خاص بیماری، خاص وائرس آ گیا، تو آپ کا جگر آٹومیٹیکلی ایک کریٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا ہے ریئیکٹڈ پروٹین. کیسی پروٹین وہ کر رہا ہے کہ اس کو ریئیکٹ کرے، اس کو ختم کرے. اس کے ریئیکٹڈ میں آپ کا سی آر پی زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پروٹین بن چکی ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو چکی. سی آر پی سے لوگ ڈرتے ہیں، ڈاکٹر ڈرتے ہیں، جی سی آر پی ہو گیا، بنے گا کیا؟ اور اسٹیرائڈ چل رہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور بغیر اسٹیرائڈ سے یہ زیادہ بھی ہو جاتی. آپ آ جائیں لیور پہ.
لیور بنا رہا ہے، لیور کا الٹراساؤنڈ کرائیں، لیور کا سکین کرائیں، لیور کے سمپٹم پوچھیں. آپ فاسفورس پہ آئیں گے، سیپیا پہ آئیں گے، ایلم اسٹیوا پہ آئیں گے، نکس پہ آئیں گے، پلس پہ آئیں گے، آپ کو ایشیا پہ آ جائیں گے. یہ دینی پڑے گی آپ کو میڈیسن. تو آپ کا پھر ہیموفیلیا بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا تھیلاسیمیا بھی ٹھیک ہوگا. انکیوریبل ڈیزیز ہے، انہیریٹ ہے، جینیٹک ہے، جین پہ جا کے چینج کریں گے، جین پہ جا کے ایکٹ کرنا ہے آپ نے. تو اب میدے کو اپنے جگر کو دعوت دے دی اس کے خلاف یہ بناؤ، آپ دوائی دیں گے، وہ اس کے خلاف پروٹین بنائے گا جو اس کو ریئیکشن میں کرے گا، اس کو ختم کرے گا. اب بولے گا شروع کے سارے کی نمبر پر جگر خراب ہے، بس جگر خراب، یا میدا یا جگر. جوان مرد ہے تو وہ بھی سسٹم خراب ہے، تینوں سسٹم خراب. لیکن جگر کا کہتے تو ٹھیک ہے، دیں جگر کی دوائی. پھر آپ دیکھیں ہیموریجز، بلیڈنگ، بہترین دوائی. میرے جو ایپسٹیکسس کے مریض ہیں، نکسیر کے، نوز بلیڈنگ کے، ان کو میں فاسفورس بیچ میں ہوتی ہے، ملی فولیم، فاسفورس، آرنیکا، پاس، انہی سے کافی مریض ٹھیک ہو جاتے. اور اس کی ایک نشانی ہے پکی کہ آپ کا رومال جب بھی ناک صاف کریں بلڈ لگ گیا، فاسفورس دوائی. جب بھی تھوک پھینکیں، تھوک. بلغم میں اگر بلڈ آ رہا ہے تو ایکالیفا انڈیکا دوائی یاد رکھیے. اور ویسے گلے سے آ رہا ہے تھوک کے ساتھ، بلغم کے ساتھ فاسفورس. اور یہ کام کرتی ہے آپ کی فاسفورس کام کرتی ہے. کیوں؟ فاسفورس کی بلیڈنگ بہت تھن ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، بالکل باریک پانی کی طرح. باقی ساری بلیڈنگ ڈارک ہے، اور ساری ڈارک نہیں تھک ہے، کلرفل بھی ہو سکتی ہے، ڈارک کلر، بلیکش، کلوٹڈ، سٹکی، اوفینسو. لیکن اس پانی کی طرح باریک 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 جیسے پانی جا رہا ہے. اور اس کی بہترین دوائی فاسفورس اور ہیروڈون. اگر برین ٹیومر بھی ہے اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، برین کی آپ کی بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی، فاسفورس اور ہیروڈون میڈیسن. آپ کی مینوریجیا ہے، آپ کا میٹروریجیا ہے، آپ کے یوٹرس میں پرابلم آ گئی، فیبرائڈ آ گئی ہے، اینڈومیٹریاسس ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں اگر خون پتلا ہے تو فاسفورس جائے گی، خون چمکدار ہے تو ایپیکاک جائے گی، چائنا جائے گی، خون گاڑا ہے تو ہمیں میلج جائے گی، ملی فولیم ہے، ٹریلیم ہے، نارمل بلڈ کے نارمل بلڈنگ میں، سبائنا ہے نارمل بلڈنگ میں، کالا ہے میلس ہے، کالا ہے کروٹولس ہے، اگر لیسدار ہے کروکسٹیوا ہے. نہیں سمجھ آ رہا کوئی بھی ہے تو آپ سائنامونم دے دیں، آپ جیرینیم دے دیں، آپ ہیروڈو دے دیں، بلیڈنگ رکے گی. نہیں رک رہی وہ دے دیں ایپی ہسٹینیم دے دیں بیچ میں. یوٹرس 3200 کی ایک ڈوز دے دیں، یوٹرس کو انہانس کریں، اس کو طاقت دیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہائپوگلائسیمیا، ہائپر گلاسیمیا، کہیں کو ہائپر گلاسیمیا عموماً زیادہ تر کہ شوگر زیادہ وہاں فاسفورس کام کرتی ہے، لائکوپوڈیم کام کرتی ہے. اور مزے کی بات ہے اگر ہائپو ہے تو وہاں بھی فاسفورس ہے، لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم کے کافی مریضوں کو میں نے دی ہے جن کی شوگر ایک دم نیچے آتی تھی، ہائپوگلاسیمیا. لائکوپوڈیم اچھا کام کرتی ہے، فاسفورس کام کرتی ہے، وریٹرم البم کام کرتی ہے، وریٹرم برائٹ کام کرتی ہے. ہائپوگلائسیمیا بھی آج کل عام لوگوں کو ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی خاص ایک دوائی ہے لائٹننگ افیکٹس. لائٹننگ افیکٹس، آپ تیز لائٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو کمرے میں 100 واٹ کی ضرورت ہے، آپ نے لگایا 1000 واٹ کا بلب، آسا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو الرجی ہو رہی ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے، آپ کی بینائی جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں کی آپٹک نرو ویک ہو رہی ہے، تو پھر فاسفورس دوائی. لائٹنگ افیکٹ، لائٹنگ افیکٹ یہاں سے شروع ہوں گے اس لائٹ سے. آپ کو 100 کی ضرورت ہے، آپ نے 1000 واٹ لگایا ہے. یہ جتنے دکاندار ہیں تیز لائٹیں لگا کے بیٹھتے ہیں، کپڑے والے، سونے والے اور زیورات والے، جیولری والے، تیز لائٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب کی دوائی فاسفورس بنتی ہے. تیز لائٹ پہ بیٹھے ہیں، لائٹنگ افیکٹ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے.
اور ان میں سے میکسیمم بھی جو لائٹنگ افیکٹ والے ہوں گے وہ جب بادل گرجتا چمکتا ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی خوف کھاتے ہیں، بارش کی بجلی سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فاسفورس کرنٹ لگنے کی دوائی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ لائٹنگ افیکٹ ہے، کرنٹ افیکٹ ہے، کہ اگر کہیں سے کرنٹ لگی ہے وہ بھی افیکٹ ہے، وہ بھی فاسفورس کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مینسس کی بات ہو گئی ہے، بلیڈنگ کی ہو گئی ہے، ایپسٹیکسس کی ہو گئی ہے، ٹیوبرکلوسس کی ہو گئی ہے، یہاں یہ زیادہ کام کرتی ہے، سی اے بلڈ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بہترین کام کرے گی۔ کچھ لوگ نیند میں چلتے ہیں، واکنگ ان سلیپ، جس کو سومنابولزم کہتے ہیں، سومنابولزم، رات میں بچے اٹھ کے چلتے ہیں، اس کی فاسفورس دوائی ہے، اس کی کالی فاس دوائی ہے، آرٹیمیشیا اس کی دوائی ہے، آرٹیمیشیا وulgaris، کالی برومیٹم اس کی دوائی، فاسفورس اس کی دوائی ہے۔ اکثر بچے نیند میں چلتے ہیں اور پورا فریج سے نکال کے چیز کھائیں گے، پھر سو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ باہر سے پھر آئیں گے، پورے محلے کی سیر کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے سومنابولزم۔ یہ سومنابولزم نہیں ہے آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، لائٹ آن کر کے لیٹرین گیا ہے، یہ نہیں ہے سومنابولزم۔ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا میں رات کو کیا کر رہا ہوں، باہر کا چکر بھی لگایا ہے، سومنابولزم۔ فاسفورس، کالی برومیٹم، آرٹیمیشیا وulgaris۔ باقی آپ یہ دیکھیے کہ وونڈز جو ہیں، وونڈز، ان میں ایسے وونڈز ہیں جن کی بلیڈنگ، آنکھوں کے پریشر، آنکھوں کی بلیڈنگ بار بار ہو رہی ہے، آپ میڈیکولیم دیتے ہیں، آنکھوں میں آ جاتی ہے لالی پن، ٹھیک ہے، اوپتھالمیا ہو جاتا ہے، آپ آرنیکا دیتے ہیں، یوفریزیا دیتے ہیں، وہاں فاسفورس دیں گے یا ہیروڈو دیں گے، جہاں سے باریک ویسلز سے بلیڈنگ ہوگی فاسفورس دوائی ہوگی، باریک ویسل میں سے ہمیشہ پتلا خون نکلتا پانی کی طرح، موٹا نکل نہیں سکتا، جگہ ہی نہیں، تو وہاں ہیروڈو اور فاسفورس ہوگی۔ ہیروڈو کیا ہے؟ لیچ کیا ہے؟ جونک سے دوائی بنی ہوئی، جونک کا کام کیا ہے؟ کپنگ تھیوری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ، کپنگ تھیوری حجامہ ہے، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جوک تھا، جوکے تھی، اس کو آپ نے ماڈرنائز کر دیا۔ جوک تو صرف کالا خون چوستی ہے، یا وہ خون جو افیکٹڈ ہے اس کے بندے میں، تو اس کو نہیں چاہیے نقصان چاہے، جوک وہ صرف وہ چوس رہی ہے۔ آپ یہاں کپنگ کر کے بلیڈ لگا کے اچھا خون بھی جا رہا ہے، برا خون بھی جا رہا ہے، آرٹری بھی جا رہی، وین بھی جا رہی، ذرا پریشر کم ہوتا ہے خون کا، اس میں سے کولیسٹرول نکلے گا، اس میں سے فاسفورس نکلے گی، اس میں سے پلیک نکلے گی، کیلشیم بار فالتو جائے گی، پوٹاشیم بار جائے گی، آپ ہلکا پن محسوس کریں گے وقتی طور پہ، بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہاں جوک اگر ہے، آج کل بھی گاؤں کے لوگ جہاں بچے نہاتے ہیں چپڑوں میں، جو کہ چمٹتی ہیں، جانوروں کو چمٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب باہر نکلتے ہیں پھر کچھ چیز چبھ رہی ہوتی ہے، پھر دیکھتے ہو جونک پھول رہی ہے، پھول رہی ہے، پھول رہی ہے، اس کو جب پھول جاتے ہیں پھر وہ خود ٹانگیں چھوڑتی ہے، اس کو ایسے کر کے خود نکال کے پھر چھوڑ دیتے ہیں پانی میں، اس سے بنی ہے ہیروڈو، ایک خاص قسم کا پتلا خون جو افیکٹڈ خون ہے، وہ باہر جب آتا ہے قدرتی طور پہ، تو پھر ہیروڈو آپ 1 M 200 میں کھانے کی ضرورت ہے، آپ ہیروڈو سے جونک کا کام لے سکتے ہیں۔ اگر بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، آپ کو بی پی ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو آنکھوں میں پریشر زیادہ ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کا سانس پھولتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو آپ ہیروڈو دیں، بلیڈنگ ٹھیک سے ہونے لگی، بواسیر کی بلیڈنگ باریک ہے، ہیروڈو دیں گے، بڑا اچھا کام کرتی ہے، سینکو سویبا بھی اس کا نام ہے، دوسرا ہیروڈو بھی ہے۔ یہ آپ کی فاسفورس میکولر ڈیفارمیٹی کے لیے، آپ کی آنکھوں کی پرابلم کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ آپٹک نرو اگر آپ کی ویک ہو گئی ہے، وہاں پہ کام کرتی ہے۔
اٹرافی ہو گئی ہے، ویک ہو گئی ہے، نظر کمزور ہے، آپ کو روشنی میں صحیح نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ فاسفورس کام کرتی ہے۔ ویسے تو اور دوائیاں بھی ہیں، آرام میٹ بھی ہے، ڈوبیشیا بھی ہے، پھر آپ کی لیتھیم کار بھی ہے، آپ کی ٹیٹانیم بھی ہے، عجیب و غریب نظر، آدھا نظر آ رہا ہے، ایسا آدھا نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ یہ کام کرتی ہیں۔ بہرحال اس میں بہت سے کیس آپٹک نرو، اٹرافی آف آپٹک نرو میں کام کیا۔ یہاں تک اب کسی کے سوال میں ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے مجھے۔ جہاں ہم ہڈیوں کی دوائی دیتے ہیں ریکٹس میں، وہاں فاسفورس کو بولے ہوتے ہیں، حالانکہ فاسفورس بیسک لائن دوائی ہے، بیسک لائن ٹریٹمنٹ فاسفورس کا، کیلشیم کا۔ آپ کلکیریا فاس دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کلکیریا کاپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، سلیشیا دے رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر فاسفورس دیں گے تو مریض جلدی ٹھیک ہوگا۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ سیکنڈ سنڈے 6 بجے ہوگا فائسوسٹگما پہ۔ تو فائسوسٹگما پہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ آئی اسپیسس بن کے کچھ سوچیں، کچھ کریں، کچھ دیکھیں، کتنی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، کتنی نظریں ٹھیک ہوئی، کتنی آپریشن بچائے ہیں، کتنے کیٹریکٹ ٹھیک ہوئے ہیں، کتنے گلاکوما ٹھیک ہوئی، یہ کور کریں گے انشاءاللہ آنکھوں کی بیماریاں۔